پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر علی خان کی بانی پی ٹی آئی عمران خان سے اڈیالہ جیل میں مبینہ ملاقات کے حوالے سے سیاسی حلقوں میں نئی بحث چھڑ گئی۔ ایک جانب پاکستان پیپلز پارٹی کے سینیٹر سلیم مانڈوی والا نے دعویٰ کیا ہے کہ بیرسٹر گوہر عمران خان سے ملاقات کر کے آئے ہیں، جبکہ دوسری جانب خود بیرسٹر گوہر نے اس دعوے کی سختی سے تردید کرتے ہوئے کہا کہ وہ 15 اکتوبر 2025 کے بعد عمران خان سے نہیں ملے۔ سیاسی مخالفت کو دشمنی میں نہیں بدلنا چاہیے، نواز شریف کا رد عمل۔ امید نہیں تھی کہ پیپلز پارٹی سے شکایت کا موقع ملے گا۔ نواز شریف کا کہنا ہے ماضی میں آزاد کشمیر کی حکومت عوامی امنگوں پر پوری نہ اتر سکی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، میں محمد سفیان ارشد، آپ دیکھ رہے ہیں سفیان بھٹی یوٹیوب چینل۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر پریس کریں، ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کمنٹ شیئر ضرور کیجیے گا۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر علی خان کی بانی پی ٹی آئی عمران خان سے اڈیالہ جیل میں مبینہ ملاقات کے حوالے سے سیاسی حلقوں میں نئی بحث چھڑ گئی۔ ناظرین، بیرسٹر گوہر جو ہے وہ عمران خان سے اڈیالہ جیل میں ان کی ملاقات ہوئی یا نہیں ہوئی۔ ایک جانب پاکستان پیپلز پارٹی کے سینیٹر سلیم مانڈوی والا نے دعویٰ کیا ہے کہ بیرسٹر گوہر عمران خان سے ملاقات کر کے آئے ہیں، جبکہ دوسری جانب خود بیرسٹر گوہر نے اس دعوے کی سختی سے تردید کرتے ہوئے کہا کہ وہ 15 اکتوبر 2025 کے بعد عمران خان سے نہیں ملے۔ یہ معاملہ اس وقت سامنے آیا جب سینیٹر سلیم مانڈوی والا نے گزشتہ روز پارلیمنٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ انہیں کسی ذریعے سے معلوم ہوا ہے کہ بیرسٹر گوہر نے اڈیالہ جیل میں عمران خان سے ملاقات کی۔ بیرسٹر گوہر نے اڈیالہ جیل میں عمران خان سے ملاقات کی ہے۔ مانڈوی والا کے مطابق انہیں بتایا گیا ہے کہ بیرسٹر گوہر عمران خان سے ملاقات کر کے واپس آئے ہیں۔ تاہم سلیم مانڈوی والا کے دعوے کے فوری بعد بیرسٹر گوہر علی خان نے اس کی واضح اور دو ٹوک تردید کر دی۔ گفتگو میں بیرسٹر گوہر نے کہا کہ وہ 15 اکتوبر 2025 کے بعد عمران خان سے نہیں ملے اور اس عرصے کے دوران ملاقات کی اجازت بھی نہیں دی گئی۔ ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے متعدد مرتبہ ملاقات کی درخواست کی لیکن انہیں بانی پی ٹی آئی عمران خان سے ملنے کی اجازت یا پیشکش نہیں ہوئی۔ ناظرین، بیرسٹر گوہر نے درخواست کی ہے اڈیالہ جیل میں عمران خان سے ملاقات کی، لیکن ان کی ملاقات بیرسٹر گوہر کی عمران خان سے نہیں ہو رہی، ان کو اجازت نہیں مل رہی۔ بیرسٹر گوہر نے مزید کہا کہ وہ دوبارہ بھی عمران خان سے ملاقات کی اجازت طلب کریں گے اور حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ عمران خان کے اہل خانہ اور وکلاء کو ان سے ملاقات کی اجازت دی جائے۔ اس بیان کے بعد سلیم مانڈوی والا کے دعوے کی تصدیق کے حوالے سے سوال مزید اہم ہو گیا ہے۔ منیب فاروق کے مطابق بیرسٹر گوہر کے محسن نقوی کے ساتھ اچھے تعلقات ضرور ہیں، تاہم اس کے باوجود ان کی عمران خان سے ملاقات نہیں ہو پائی۔ ان کا کہنا تھا کہ مسئلہ یہ ہے کہ بیرسٹر گوہر کو ملاقات کی اجازت نہیں مل سکتی، بلکہ اصل معاملہ پارٹی کے اندر پیدا ہونے والا رد عمل کا ہے۔ ناظرین، وائٹ ہاؤس کا چین کی جانب سے امریکی ٹیرف سے بچنے کے لیے بڑے پیمانے پر تجارتی دھوکہ دہی کا دعویٰ۔ چینی اشیاء بھارت اور اسرائیل سمیت 40 سے زائد ممالک کے ذریعے امریکہ لائی جاتی ہے۔ وائٹ ہاؤس بڑے تجارتی دھوکے سے سالانہ 300 ارب ڈالر تک بچائے جا رہے ہیں۔ وائٹ ہاؤس صدر ٹرمپ نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر وائٹ ہاؤس کی رپورٹ شیئر کر دی۔ جن ممالک سے چینی اشیاء کی امریکہ غیر قانونی ترسیل کی جاتی ہے، ان میں پاکستان شامل نہیں۔ ذرا سیاسی مخالفت کو دشمنی میں نہیں بدلنا چاہیے، نواز شریف کا رد عمل۔ امید نہیں تھی کہ پیپلز پارٹی سے شکایت کا موقع ملے گا۔ نواز شریف کا کہنا ہے ماضی میں آزاد کشمیر کی حکومت عوامی امنگوں پر پوری نہ اتر سکی، برف پگھل رہی ہے، عمران خان کو ریلیف ملنے کا امکان۔ نجم سیٹھی کا بڑا اعلان جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ انہوں نے عمران خان بانی پی ٹی آئی کے حوالے سے بات کی ہے، اعلان کیا ہے، برف پگھل رہی ہے، عمران خان کو ریلیف ملنا چاہیے۔ 28ویں ترمیم کی منظوری کے لیے پی ٹی آئی کو بھی شامل کرنے کی کوشش
ہو گئی۔ سینئر تجزیہ کار نجم سیٹھی نے کہا کہ صدر آصف علی زرداری کی پرانی سیاسی حکومت عملی ہے کہ وہ پہلے سخت موقف اختیار کرتے ہیں اور آخر میں کوئی نہ کوئی رعایت لے کر معاملہ ختم کر دیتے ہیں۔ میں پہلے دن سے کہہ رہا تھا کہ صدر زرداری ججز کی تعیناتی کی سمری پر دستخط کر دیں گے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں